بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اب اس مہینے کے شروع میں حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ اس ملک میں جتنے بھی غیر ملکی ہیں اور وہ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، نہ ان کے پاس ویزا ہے نہ کوئی اور ڈاکومنٹس ہے، تو ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اور فیصلہ اسی بنا پہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے تھے کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے اپنے گھر کو سنوارے، کیونکہ سیکیورٹی کے حالات، پولیٹیکل حالات، معیشت کے حالات، اور ایک ایسا سچویشن بن گیا تھا کہ خود پاکستانیوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی یہ جو فیصلہ کیا ہے نا، غیر ملکی جو بیرونی ملک کے ممالک کے لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں، یہ کسی مخصوص ملک کے حوالے سے نہیں تھا، مطلب کہ افغانستان کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ اس ملک میں نائجیرین ہے، اس ملک میں اور افریقن کنٹریز کے ایرانین ہے، بہاریز ہے، بنگالیز ہے، سب کے بارے میں کہ جن کے پاس وہ پروف نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں کس طریقے سے آئے ہیں، کس نے ان کو اجازت دی ہے، کتنے دنوں کے لیے دی ہے، تو ان کے خلاف یہ فیصلہ تھا۔ لیکن افغانستان فرنٹ پہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ چالا گیا، اور یہ اس کو اس طرح پریزنٹ کیا گیا جیسے کہ یہ فیصلہ جو ہے تمام افغانوں کو نکالنے کا ہے۔ تمام کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یعنی ریفیوجیز ہیں، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ جیسے کہ پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر جو 30 لاکھ کے قریب جو افغان ہیں، سب پہ جو ہے نا لاٹھی رکھ کے ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اصل جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک میں جو بھی غیر قانونی طور پر مقیم ہے ان کو نکالنے کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے جہاں پہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے کوئی دوسرے ملک کا شہری جا سکتے ہیں، خواہ وہ عرب ممالک ہو، خواہ وہ مغربی ممالک ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ آسٹریلیا ہو، جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے، وہاں پہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ باہر ممالک کے جو سٹیزن جاتے ہیں ان کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ویزا لینا پڑتا ہے، پاسپورٹ دینے پڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے، اور وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس اسی طرح جائیں اور پھر آپ رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان نے ایک میرے خیال میں جسے ہم اچھائی کہہ سکتے ہیں، ایک فیور کیا، وہ یہ تھا کہ حالانکہ سمپل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جو انلیگل ہے، جو قانون کے خلاف ہے، قانون اپنا راستہ نکالے گی، قانون پہ عمل درآمد شروع، اور یہ لوگ جو ہے ان کو پکڑ دکڑ اور پھر ان کو ڈیپورٹ کرنا تھا۔ لیکن پھر بھی حکومت نے انسانی اس کی بنیاد پہ فیصلہ یہ کیا کہ ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو تقریباً 1 مہینے کا ٹائم دے، اس میں ابھی 3-4 دن باقی ہے، تو اور ان کو کہا گیا کہ آپ خود اپنے اگر آپ کے کچھ بزنسز ہیں ان کو وائنڈ اپ کریں، اگر آپ کے دیگر معاملات ہیں ان کو وائنڈ اپ کر کے ان کے بعد 31 اکتوبر کے بعد جو ہے ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ ہے، اور ابھی پوری جیسا اور ایسے موقع پہ جب ہم نے دنیا کا جو دوہرا معیار تھا انسانیت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ ہم نے فلسطین اور غزہ میں دیکھا، وہ ممالک بھی پاکستان کو یہی کہہ رہے کہ جی انسانی حقوق کے بنا پہ اور انٹرنیشنل لا کے مطابق، حالانکہ انٹرنیشنل لا کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ ملک میں کوئی آپ کے ملک کا قانون توڑے، خواہ وہ اپنا شہری ہو خواہ وہ دوسرا ہو، ان کے خلاف آپ کارروائی نہیں کریں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل اگر کوئی آ کے ادھر کوئی اور قانون توڑے گا تو کہتے ہیں جی پرانے قانون میں ان کو اتنا ٹائم دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے، بلکہ قصداً اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پاکستان بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان سمپل اپنے ملک کے قوانین کی امپلیمنٹیشن کر رہا ہے، جو کسی بھی ملک کا، جو کسی بھی حکومت کا حق ہوتا ہے، اور میرے خیال میں پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے اس لیے ہیں کہ ملک میں کوئی قانون نہ توڑے۔ تو یہ لوگ جو بغیر دستاویزات کے ملک آئے ہیں انہوں نے قانون توڑا ہے۔ اس میں ریفیوجیز جو ہے خواہ وہ رجسٹرڈ ہے غیر رجسٹرڈ، ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے یہ مخصوص حالات میں لیا گیا ہے پاکستان کے، اور وہ مخصوص حالات یہ تھے کہ ملک کی اکانومی
اسمگلنگ بہت زیادہ وہ تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہے. تو اور جہاں بھی جن پہ بھی ہاتھ ڈالا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ ان کا تو کوئی رجسٹریشن کا کوئی جو تو ان کے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. تو اس طرح یہ فیصلہ لیا گیا کہ جتنے لوگ ہیں اپنے لوگ تو رجسٹرڈ ہے، جو ریفیوجیز ہے وہ رجسٹرڈ ہے، لیکن جو غیر قانونی طور پر آئے ہیں ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہیے، یا ان کو جو ہے نا اپنے ملک چلے جائے، وہاں سے پاکستان ایمبیسی میں اپلائی کرے. اور میرے خیال میں پاکستان کی جو کابل میں ایمبیسی ہے وہ اس حوالے سے بڑی جنرس ہے کہ وہ ویزے ایشو کرنے میں کوئی وہ نہیں کرتے، بلکہ سارے ممالک کے ویزے ایک سائڈ پہ، اور پاکستان جتنا ایک مہینے میں ایشو کرتا ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اور ابھی جو ڈیٹ آئی ہے پھر اس طرح قسم کا ایک بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی یہ اس لیے کہا کیا یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ افغانوں کو جو ہے نا افغان گورنمنٹ کو جو ہے فورس کرے کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہے ایکشن لے لے یا کوآپریٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوآپریٹ کرے یا نہ کرے، کوئی یہ فیصلہ لیا گیا ہے قانون کی امپلیمنٹیشن کا. تو قانون خواہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیا اگر وہ کوآپریشن کرے تو پھر ہم اپنے ملک کا قانون نافذ نہیں کریں گے، یا یہاں پہ قانون پہ پھر عمل درآمد نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساروں پروپیگنڈا، اور اس میں اکثر ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں اس پروپیگنڈا گیم میں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ افغانوں کو پہلے لایا گیا اور ابھی ان کو ایک دم نکالا جا رہا ہے. تو یہ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو 31 اکتوبر کے بعد اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس فیصلے پہ کوئی نظر ثانی ہوگی، کیونکہ اس میں نظر ثانی کی بات ہی نہیں ہے. سمپل بات ہے کہ جی جس نے قانون توڑا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا. جو میں پاکستان کا شہری ہو کے اگر کوئی قانون توڑوں تو ڈیفینیٹلی میرے خلاف ایکشن ہوگا. اسی طرح اگر کوئی اور آ کے اس نے اس ملک کے قانون توڑا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. تو 31 اکتوبر کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی ہوگا. بہتر ہوگا کہ ہمارے افغان بھائی ہے، ایرانی بھائی ہے، بنگالی بھائی ہے، یا نائجیرین ہے، سوڈانیز ہے، لیبنیز ہے، جو بھی ہے، فلسطینین ہے، جو بھی آئے ہیں وہ قانون کے مطابق آ جائے، پراپر دستاویز لے کے آ جائے، پراپر ویزا لے کے آ جائے، کام کرتے کام بھی ہو جائے گا، یا کوئی اور اگر ان کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ ہو جائے تب یہ چلے گا. ورنہ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس پہ قانون پہ عملداری ہوگی، آئین کے مطابق بارڈر کو سیکیور کیا جائے گا اور انٹری اور ایکسٹ پوائنٹ کو کنٹرول کیا جائے گا. تو اٹ از اے بیسٹ ڈیسیجن، اچھا فیصلہ ہے، پاکستانیوں نے اپنے مفاد میں لیا ہے، ملکی قانون کی مفاد میں، آئین کی مفاد میں لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جتنا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے یہ مسپلیس پروپیگنڈا ہے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے سے اس فیصلے پہ کچھ اثر ہوگا.